अस्सलाम वालेकुम। मैं सफ़री आज से बाबा मोहम्मद ज़िया ख़ान साहब की मशहूर ज़माना किताब पिया रंग काला शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये काविश आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या बेहतर हो सकता है। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। डग डगा डग डगा डगा डग, ढोल पीटने के वक्फे में एक गूंजदार आवाज़ उभरी। उठो जागो मुसलमानों, सहरी का वक्त हो गया है। पीछे वाली चून पचून की गलियों में भी टीन कनस्तर खड़काने वाला मुंह फाड़ फाड़ कर गहरी नींद में पड़े हुए लोगों को बेदार कर रहा था। अगले 10-15 मिनटों में इस मोहल्ले इलाके के करीब करीब हर घर में चिराग और चूल्हे रोशन हो चुके थे। लोग हस्बे तौफीको इस्तिताअत सहरी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। सुगड़ बीबियाँ बालियाँ खुसूसन सहरी के वक्त खाने की तैयारी में बड़ी उजलत और महारत का मुजाहरा करती हैं। गरम गरम पराठे, रात का बचा हुआ सालन, दही और चाय, अक्सर यही कुछ होता है। रोज़ा रखने वाले जल्दी जल्दी खाने पीने से फारग होकर नमाज तिलावत की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन जिन घरों में अफराद की कमी होती है या जहाँ सिर्फ मियाँ बीवी ही रहते हैं, वहाँ अफ्तारी और सहरी बड़ी फीकी, बेरौनक और अधूरी अधूरी सी रहती है। घरों में रौनक और हमा हमी तो हंसते मुस्कुराते, खाते पीते, जिंदगी की तवानाइयों और बरकतों से मामूर भरपूर इंसानों और शादाब फूलों से तरोताज़ा खिलखिलाते हुए बच्चों से पैदा होती है। इनकी बातें, हरकतें और शरारतें बड़ी दिल पजीर होती हैं। जहाँ सिरे से कोई छोटा बड़ा बच्चा ही ना हो, वहाँ क्या सहरी, क्या अफ्तारी और कैसी ईद की तैयारी। वहाँ के तो दरो दीवार पे बूतों के साए से लहराते दिखाई देते हैं। अंदर बाहर एक बांझ सी उदासी सी छाई रहती है। एहसासे महरूमी के दाग धब्बे दुखती आंखों के चिट्टे बनकर रह जाते हैं। बंद पतली गली के सामने माथे वाले मकान की यही हालत थी। यहाँ कोई भी फूल सा बच्चा ना था। इस घर में अपनी उम्र की नमाज इशा की तैयारियों में मसरूफ़ एक साबिर व शाकर सा शख्स जिंदगी की शिकर दोपहर में सवा नेज़े पर उतरे हुए सूरज तले खड़ी एक सौभागे सी औरत रहते थे। औलाद की नेमत से महरूम, लेकिन ये मियाँ बीवी अभी तक खुदा की ज़ात से नाउमीद नहीं थे। इन्हें यकीन कामिल था कि वो कादरे मुतलक ज़रूर एक दिन इनकी आरज़ुओं के गुलशन में औलादे नरीना का फूल खिलाएगा। डोल पीटने वाला अब इनकी बंद गली में खड़ा जोर जोर से डोल पीट रहा था। खातूने खाना तो बहुत पहले ही जाग चुकी थी। बावर्ची खाने की खिड़की और रोशनदान से लालटेन की मलकजी सी रोशनी और तवे पे देसी घी से तरतराए हुए पराठे से उठता हुआ धुआं और खुशबू बाहर निकल रही थी। और करीब ही इसका बूढ़ा शोर अभी तक चारपाई पे ही नीम नोम सा पड़ा हुआ था। वैसे भी सहरी में अक्सर मर्दों से पहले औरतें ही जागती हैं। खातूने खाना ने सूंधी सूंधी खुशबू और सुनहरी रंगत वाला पराठा तवे से उतारा और साथ ही एक छोटी सी पराठी तवे पे फैला दी। पराठी इसके अपने लिए और पराठा खावंद के लिए था। ऐसे में बाहर गली की सियालकोटी छोटी ईंटों वाले फर्श पर टक टक की आवाज़ उभरी, जैसे कोई नाल बंद घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा हो। सुनी अनसुनी करते हुए वो पराठी पे घी लगाने लगी। अंगीठी में दस्ते पनाह से अंगेख्त करते हुए 2-4 कोयले भी झोंक दिए, क्योंकि तवा उतरते ही सब्ज़ चाय की देगची दरनी थी। बड़े लगे बंदे अंदाज में वो साथ साथ बावर्ची खाने के दीगर काम भी कर रही थी। अभी वो कांसी के बर्तन से दही निकाल ही रही थी कि बाहर दरवाजे से एक सदा आई, है कोई मुराद वाला जो पीर मुरादिये के फ़कीर की मुराद पूरी करे, सहरी करवाए।
خاتون نے یہ الفاظ سنے تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ اس وقت فقیر کو کیا دیا جا سکتا ہے۔ چنگیر میں پڑے ہوئے پراٹھے پہ نظر اٹکی، وہی پراٹھا اٹھایا، سر کا پلو درست کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کالے شاہ گھوڑے پہ ایک نیم نانگا فقیر کندھوں پہ جھولتی ہوئی الجھی لٹیں، گھوڑے کی دونوں اطراف لٹکے ہوئے پوٹلے، وہ سواری پہ ایک ہی جانب دونوں ٹانگیں لٹکائے اس طرح بیٹھا تھا جیسے ابھی ابھی کود کر کہیں بھاگ لے گا۔ گلی کی مدھم سی روشنی میں یہ سب کچھ کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ کوئی اور عام سی گھریلو خاتون ہوتی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی۔ یہ اللہ والی بڑے تحمل اور عاجزی سے بولی، لو بابا یہ گرم گرم پراٹھا، بسم اللہ سحری کھا لو۔ وہ فقیر کو پراٹھا تھما کر مڑتے ہوئے بولی، اگر ضرورت ہو تو ایک اور لا دوں؟ پتر ایک ہی بہت ہے، فقیر نے کمال استغنا سے جواب دیا۔ بن سوچے سمجھے خاتون کے منہ سے نکل گیا، ہاں بابا ہمارے لیے ایک ہی پتر بہت ہے۔ فقیر نے ایک لمحہ خاتون کی جانب دیکھا، پھر اسی پراٹھے سے 2 لقمے توڑ کر خاتون کو دیتے ہوئے کہا، ایک لقمہ اپنے میاں کو کھلا دو اور ایک لقمہ خود کھا لو، یہی رزق تم دونوں میاں بیوی کے لیے آج کی سحری ہے۔ آج 19واں روزہ ہے، اگلے برس 21ویں روزے تک پیر مرادیے کی خانقاہ پر ہر جمعرات میٹھے پراٹھے لے جا کر بچوں میں تقسیم کر دیا کرنا۔ خاتون ہاتھ میں پراٹھے کے لقمے لیے حیران و ششدر کھڑی تھی اور فقیر جا چکا تھا۔ نیم خوابیدہ خاوند کے نتنوں میں جب توے پر پڑی ہوئی پراٹھی کے جلنے کی بساند اور کڑوا کسیلا دھواں گھسا تو وہ پوری طرح بیدار ہو گیا، بلکہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو بیوی کہیں نظر نہ آئی، البتہ سامنے باورچی خانے میں توے پہ پڑی ہوئی پراٹھی جل کر کوئلہ ہوتے ہوئے ضرور دکھائی دی۔ خاوند نما مردوں کا غصہ تو ویسے ہی ناک پہ رکھا ہوتا ہے، خاص طور پر امرتسری، سیالکوٹی اور لاہوریے۔ ان کے غصے کی حالت میں منہ کی مارٹر گن سے نکلے ہوئے فائروں کی تاب و سکت نہ لاتے ہوئے اکثر تھوڑ دلی بیویاں میکے جا بیٹھتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے میکے پہنچ کر ان کے منہ سے کچھ زیادہ ہی سنتی ہیں۔ بہرحال چارپائی سے اتر کر خاوند باورچی خانے میں گھسا، توا چولہے سے اتارا ہی تھا کہ وہ نیک بخت ہاتھ میں چپا سا پراٹھا لیے اندر باورچی خانے میں آ گئی۔ خاوند کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر چارپائی پر لا بٹھایا اور اپنی کوتاہی کی معذرت چاہتے ہوئے سارا ماجرا کہہ سنایا، اور پھر وہی 2 لقمے سامنے دھرتے ہوئے کہا، اللہ کے بندے آج یہی ایک آدھ لقمہ ہم دونوں کی سحری ہے۔ میرا اندر بول رہا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ خاوند نے بسم اللہ پڑھ کر پراٹھے کا لقمہ منہ میں رکھا اور بیوی سے کہا، نیک بخت تو نے سچ کہا، ابھی میں نے خواب دیکھا، میں اور شیخ صاحب دونوں اپنے استاد محترم مولوی میر حسن کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ اچانک شیخ صاحب نے مولوی صاحب سے عرض کیا کہ حضور ان کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب نے چند لمحے غور سے میری طرف دیکھا اور فرمایا، آج تم مولوی ابراہیم کی مسجد میں تراویح پڑھو اور پھر کل سے پیر مرادیہ شہید کے پاس مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاؤ، دیکھو کیا ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اگلے برس 21ویں رمضان تہجد کے وقت سجدے میں پڑے ہوئے اس بوڑھے صابر و شاکر شخص کے پیچھے اس کی انتہائی ضعیف ماں گودڑی میں کچھ لپیٹے بیٹھی تھی اور اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بوڑھے نے سلام پھیرا تو ضعیف ماں نے کپ کپاتی نحیف سی آواز میں کہا، پتر ست ست مبارکاں، سونے رب نے تیرے گھر بوٹا لایا ہے۔ بوڑھے شخص نے یہ مزدائے جانفزا سننے کے بعد بھی مڑ کر دیکھنا یا کچھ کہنا گوارا نہ کیا، وہیں سجدے میں گر گیا۔ کافی انتظار کے بعد جب اس کا سر سجدے سے نہ اٹھا
اور اوں آ کی معصوم سی آواز ابھری تو ضعیف ماں نے دوبارہ آواز دی، وے پترا اپنے پتر دا منہ تے تک لے، پھر نمازاں پڑھدا رہی۔ تشکر کے آنسوؤں سے دھلا ہوا چہرہ، بھیگی ہوئی سفید ریش، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، فرتے جذبات سے لرزتے ہوئے سراپے کو لیے وہ شخص اٹھا اور اپنی ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں نے بڑی آہستگی سے پرانی سی گودڑی بیٹے کی جولی میں در دی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس شخص نے گودڑی کو ٹٹولا۔ نومولود اگر رو نہ رہا ہوتا تو شاید وہ سمجھتا کہ گودڑی خالی ہے۔ بچہ کیا تھا، ایک چھوٹے سے خرگوش جیسا ایک ہاتھ اور ایک چپا۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ اتنا چھوٹا اور خفیف نحیف سا بچہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اسے چھوتے ہوئے ڈر سا رہا تھا۔ اچانک اس کی ضعیف ماں بولی، پتر جلدی سے اس کے کان میں اذان دے، دیکھتا نہیں رو رہا ہے۔ بوڑھے نے نحیف سے پھول بچے کو یوں ہاتھ پہ رکھا جیسے وہ کسی کو دکھا رہا ہو کہ دیکھو دیکھو یہ خدا کی قدرت۔ مرد کی انگلی برابر بازو، ماچس کی تیلی جیسی انگلیاں، بڑے بیر جتنا سر، ننھی ننھی ٹانگیں ہلاتا، کانوں تک باچھیں کھولے بری طرح چیختا روتا ہوا نادر سا بچہ۔ کسی قلندر درویش یا فقیر کی دعا یا بڑھاپے کے اس مقام پر شاید یہی کچھ نصیب ہوتا ہے۔ اذان کے بعد بوڑھے باپ نے بچے کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا اور ماں کو پوتا تھما دیا۔ ماں کی بجھتی ہوئی مندی مندی آنکھوں کے کونے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے آج اس کے اس صابر و شاکر چوتھے بڑے بیٹے کے ہاں 3 شادیوں کے بعد اس عمر میں اولاد نرینہ عطا کی۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں تشکر کے ساتھ کچھ تفکر بھی نمایاں تھا۔ شاید وہ یہی سوچ رہی تھی کہ الہی میرا یہ بیٹا اب عمر کی اس منزل پہ ہے جہاں زندگی کا سفر بس 2-4 قدم ہی ہوتا ہے۔ یہ ننھا سا کیڑا کب جسم و جان پکڑے گا، کب بڑا ہوگا، اس کا بوڑھا باپ اس کی جوانی، خوشیاں، شادی، کمائی دیکھے گا۔ عورتیں جوان ہوں یا بوڑھی، وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہی کچھ سوچتی رہتی ہیں۔ وہ بوڑھی بھی اپنے بوڑھے بیٹے اور اس کے آگے اس کے نومولود بیٹے کے بارے میں شاید یہی کچھ سوچ رہی تھی۔ اسے یوں گم پا کر بیٹے نے پوچھا، بیبے کیا سوچ رہی ہو؟ وہ ایک نظر اپنے بیٹے اور پھر پوتے کو دیکھتے ہوئے بولی، اللہ سونے کے رنگ دیکھ کر سوچ رہی ہوں کہ کب یہ تیرا بیٹا بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تجھے اس کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں گی اور کب تو اس کی کمائی کھائے گا۔ اللہ نے تجھے اولاد کی خوشی بھی اس وقت دکھائی ہے کہ جب تو خود۔ بیٹے نے ماں کی بات کو ادھورا رکھنے کی خاطر اس کے پوپلے منہ پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ محلے کی مسجد سے درود پاک کا ورد بلند ہوا۔ اس مرد تسلیم و رضا نے درود شریف پڑھ کر بچے کے چہرے پر پھونکا، پھر ایک نظر اس کے نحیف و کمزور سراپے پر ڈالتے ہوئے اوپر آسمان کی جانب اس زبردست قوت و اختیار اور قدرت و حکمت والے رب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیبے جی، جس مالک و خالق نے مجھے یہ انعام بخشا ہے وہ اس کی پرورش، صحت، زندگی اور میری عمر بڑھاپے کے بارے میں بہتر جانتا ہے اور خوب اچھے فیصلے کرنے والا ہے۔ آپ جسے کمزور سا کیڑا کہہ رہی ہیں، جس کی سلامتی اور زندگی کے بارے میں پریشان سی دکھائی دے رہی ہیں، تو انشاءاللہ میں اس محمد یحییٰ خان کے کندھوں پر سوار ہو کر اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاؤں گا، دنیا گھوموں گا، زیارتیں کروں گا، اس کی ایک نہیں بلکہ کئی شادیاں کروں گا تاکہ یہ کثیر العیال ہو۔ اس کی اولاد میری کمر پر سوار ہوگی،
اس کے سر پر چاندی کے بال میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے، شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔